السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغیر علم۔ محترم سامعین کرام، مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ لقمان آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث، فضول بات، بیہودہ بات خریدتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ ہے۔ تو آیت کے ترجمے کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے سوشل میڈیا کے نقصانات کیا ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، یہ شروع ہی سے اسلام اور مسلمانوں کے درپے ہیں، ان کے مخالف ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہیں، اور شروع ہی سے ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو ان کے دین و ایمان سے پھیر دیا جائے، ہٹا دیا جائے۔ تو شروع ان لوگوں نے یہ کوشش کی اپنی طاقت و قوت کے بل، اپنی تعداد کے بل، کہ مسلمانوں کو ان کے دین و ایمان سے ہٹا دیا جائے، پھیر دیا جائے۔ لیکن جتنا ہی یہ لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مسلمان اتنا ہی زیادہ اپنے دین و ایمان میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب کفار و مشرکین نے یہ دیکھا کہ ہمارا ظلم و ستم، ہماری طاقت و قوت ان کو دین و ایمان سے نہیں پھیر سکتی ہے، اور آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کی پوری زندگی مصیبتوں سے بھری ہے، لیکن وہ لوگ اپنے دین و ایمان سے پھرے نہیں، ہٹے نہیں۔ تو جب دشمنان اسلام نے یہ چیز دیکھی، یہ حالت دیکھی کہ ہمارا ظلم و ستم، ہماری طاقت و قوت مسلمانوں کو ان کے دین و ایمان سے نہیں پھر سکتا ہے، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے، کوئی ایسی چال چلی جائے، کوئی ایسی سازش رچی جائے کہ اس سازش کا مسلمانوں کو علم بھی نہ ہو اور وہ مسلمان غیر محسوس طریقے سے ہماری چال میں گرفتار ہو جائیں، اور اس طرح مسلمان اپنے دین و ایمان کو چھوڑ دیں، وہاں سے ہٹ جائیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، انہیں معلوم بھی نہ ہو۔ تو بالآخر دشمنان اسلام نے اس میں کامیابی حاصل کر لی، اور دشمنان اسلام نئے آلات کے ذریعے، نئے ایجادات کے ذریعے مسلمانوں کو فتنے میں ڈالنا، مسلمانوں کو دین سے گمراہ کرنا، مسلمانوں کو دین سے ہٹانا شروع کر دیا، اور وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، وہ برقع، وہ نقاب جو پہلے پردہ کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، عزت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، آج وہی نقاب، وہی برقع فیشن اور زینت بن چکا ہے۔ وہ تعلیم جو پہلے ترقی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، وہ تعلیم جو پہلے اونچا خاندان ہونے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، آج وہی تعلیم فحاشی کا ذریعہ بن چکا ہے، بے حیائی کے پھیلانے کا ذریعہ بن چکا ہے۔
آج آپ دیکھ لیجئے، آج جتنے لوگ دنیاوی تعلیم میں جتنے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج دنیاوی تعلیم بہت دی جا رہی ہے، بہت دی جا رہی ہے، لیکن تربیت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ تعلیم کے نام پر، یہ ترقی کے نام پر فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ تعلیم کے نام پر، ترقی کے نام پر فتنہ کو پھیلایا جا رہا ہے، بے حیائی، فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ سوشل میڈیا کے اپنی جگہ فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، لیکن آج اس کے فوائد کا استعمال کم ہو رہا ہے، اس کے نقصانات کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن آج جو مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے نقصانات کیا کیا ہیں، اس کا بگاڑ کیا ہے۔ تو آئیے ہم مختصر میں دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے نقصانات، اس کے بگاڑ کیا کیا ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا سب سے پہلا نقصان، سب سے پہلا بگاڑ یہ ہے کہ یہ ہمارے وقت کو ضائع کرتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اوقات ایک انسان کا پونجی ہے، سرمایہ ہے۔ ایک انسان اسی اوقات کے ذریعے کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک انسان اوقات کا استعمال صحیح کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر ایک انسان اوقات کا استعمال غلط کرے تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو یہ وقت کی بہت قدر و قیمت ہے، یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ وقت اتنی قیمتی ہے، اتنی بڑی سرمایہ ہے کہ جہنمی جہنم میں جانے کے بعد، کفار و مشرکین جہنم میں جانے کے بعد کسی اور چیز کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ وقت کی تمنا کریں گے، دوبارہ انہیں وقت دیا جائے اس کی خواہش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کہ جب گنہگار کفار و مشرکین جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے، اور یہ اللہ سے التجا کریں گے، گزارش کریں گے، کیا؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے اور ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہمیں وقت دے۔ کیوں؟ نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں جو ہم نے ابھی تک نیک اعمال نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کہے گا، اللہ جواب دے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنا لمبا وقت نہیں دیا، اتنی لمبی زندگی نہیں دی، اتنی مہلت نہیں دیا کہ جس میں اگر تم چاہتے سنبھلنا، سدھرنا، سمجھنا دین کو تو تم سمجھ جاتے، سدھر جاتے، لیکن تم نہیں سمجھے۔ وجاءکم النذیر، اور سمجھانے کے لیے تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئیں، رسول بھی آئیں، علماء بھی آتے رہیں، لیکن تم سمجھے نہیں۔ اب تم فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تم جہنم کے مزہ، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، اب کوئی ظالم کا، کفار کا، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہمارے وقت کا ضیاع، وقت کا نقصان۔ وقت بہت بڑی قیمتی دولت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کتاب الرقاق کی، فرماتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے تعلق سے، جس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمت کیا ہے؟ الصحہ، ایک صحت، والفراغ، اور ایک فراغت، خالی ٹائم، وقت کا مل جانا۔ تو وقت کا مل جانا، فری ٹائم کا مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ تو اس سوشل میڈیا کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سوشل میڈیا کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا ہماری عبادات میں آج خلل پیدا کر رہا ہے۔
وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، موبائل لے کر آتا ہے، اور اچانک نماز ہی میں موبائل بجنا شروع ہو گیا، گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ اب اس گھنٹی کی بجنے کی وجہ سے سارے مصلیوں کا ذہن اس گھنٹی کی طرف چلا گیا، اور پوری نماز میں گھنٹی بجتی رہتی ہے، لوگ بند بھی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ بند کر دینا چاہیے کیونکہ توجہ وہاں چل جا رہا ہے، لیکن لوگ بند نہیں کرتے ہیں۔ تو سارے مصلیوں کا ذہن پوری نماز میں اس گھنٹی کی جانب رہتی ہے، اور جس کے موبائل میں گھنٹی بج رہی ہے اس کا خیال کہیں اور ہوتا ہے کہ فون کس کا ہے، پتہ نہیں کون فون کر رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا واقعہ پیش آ گیا ہے، کس کا اتنا فون آ رہا ہے، اتنا SMS آ رہا ہے۔ یعنی کہ پوری نماز میں اس آدمی کا ذہن موبائل کی طرف رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ سلام پھیرتا ہے فوراً موبائل چیک کرتا ہے کہ کس کا SMS ہے، کس کا فون ہے، ذرا دیکھیں۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، اس ایک گھنٹی نے سارے مصلیوں کے ذہن کو برباد کر دیا اور متوجہ کر دیا اور نماز سے پھیر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آج ہماری عبادات میں خلل پیدا کر رہا ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاة فقال هو اختلاس یختلف الشیطان من صلاة العبد، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا اختلاس، یہ اچک لینا ہے، یہ چھین لینا ہے، شیطان اس کے ذریعے بندوں کی نماز سے چھین لیتا ہے، بندوں کی نماز کو چھین لیتا ہے، اچک لیتا ہے۔ متوجہ ہونے سے، متوجہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے شیطان ہماری عبادات کو چھین لیتا ہے، اچک لیتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا تیسرا نقصان اور تیسرا بگاڑ نفع بخش علم سے محرومی۔ آج ہم نفع بخش علم سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو علم نفع بخش نہیں ہے، جو علم صحیح نہیں ہے، غیر معتبر علم، جہالت والی بات آج ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یعنی آج ہم نے اپنے علم کی بنیاد کس کو بنا لیا ہے؟ واٹس ایپ، فیس بک، گوگل کو بنا لیا ہے۔ آج ہم نے اپنے علم کی مکمل بنیاد اور علم کے ذریعہ کس کو بنا لیا ہے؟ واٹس ایپ کو، فیس بک کو، گوگل کو۔ آج کچھ بھی واٹس ایپ میں بات آتی ہے، گوگل میں بات آتی ہے، فیس بک میں بات آتی ہے، فوراً اس کو مان لیتے ہیں اور اس کو سینڈ کرتے چلے جاتے ہیں سارے گروپ میں۔ ایسا لگتا ہے کہ ذمہ داری کسی نے دیا ہے سینڈ کرنے کی، ایسا کرتے ہیں، بالکل سب کو شیئر کر دیتے ہیں، سارے لوگ کو پھیلا دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دینی مسائل کے تعلق سے کچھ اگر آپ کو جاننا ہے تو فوراً واٹس ایپ میں بٹن دبایا اور وہ اس کا جواب آ گیا، اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا بغیر تحقیق کے، کبھی جانچا نہیں، پرکھا نہیں کہ وہ جس میں وہ بات آئی ہیں دین کے تعلق سے، قرآن حدیث کے تعلق سے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے، معتبر ہے، غیر معتبر ہے، کبھی پرکھا نہیں، بس عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے آج ہمارے درمیان سے نفع بخش علم ختم ہو رہا ہے، چلا جا رہا ہے، اور غیر نفع بخش علم، جو علم نہیں ہے، جو جہالت ہے، آج ہمارے درمیان اس کا وجود ہے، آج ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو جو درجہ ہمیں دینا چاہیے کتابوں کو، علماء سے مل کر ہم علم حاصل کریں، وہ درجہ ہم نے آج واٹس ایپ، فیس بک، گوگل کو دے دیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم براہ راست ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، واٹس ایپ ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، لیکن مکمل ذریعہ ہم اسی کو نہ بنائیں، بلکہ ہم براہ راست قرآن و حدیث سے علم حاصل کریں، علماء سے علم حاصل کریں، اس کو نہ بنائیں ذریعہ۔ تو یہ ایک فتنہ ہے، ایک خرابی ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے تیسرا نقصان یہ ہے، بلکہ چوتھا نقصان یہ ہے کہ آج خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور لوگ اس سوشل میڈیا کے ذریعے
دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، شوہر اور بیوی ایک جگہ ہیں، شوہر کام کر کے آیا، تھکا ماندہ ہے، آیا اور آنے کے بعد مشغول ہو گیا فیس بک یوٹیوب میں، دوستوں سے بات کرنا شروع کر دیا۔ بیوی آتی ہے شوہر کے پاس، کہتی ہے کہ ذرا کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے، کچھ بتانا ہے بچوں کے بارے میں۔ تو اب شوہر کیا بولتا ہے کہ نہیں، ابھی رک جاؤ، بعد میں بتانا، ابھی ہم مشغول ہیں، ابھی ہم بزی ہیں دوستوں میں، ابھی ہم دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں، بعد میں بتانا۔ جب بیوی یہ رویہ دیکھتی ہے شوہر کی، تو بیوی کے پاس بھی موبائل ہے، اس کے پاس بھی تو موبائل ہے، آج سب کے پاس موبائل ہے، تو کیا کرتی ہے بیوی بھی اب مشغول ہو جاتی ہے، بزی ہو جاتی ہے واٹس ایپ میں، فیس بک میں، اپنی سہیلیوں سے بات کرنے میں۔ پھر اس کے بعد شوہر کچھ دیر بعد بولتا ہے، ہاں اب ذرا بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے۔ اب بیوی جواب دیتی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب آپ بھی مشغول ہیں، ہم بھی مشغول ہیں، جب ہم فری ہو جائیں گے تب اپنا دکھ درد آپ کو ہم بتائیں گے، ابھی ہم مشغول ہیں، ابھی ہم اپنی سہیلیوں سے بات کر رہے ہیں، ابھی ہم بتائیں گے نہیں آپ کو۔ تو اس طرح دونوں مگن ہیں اپنے آپ میں، شوہر الگ مگن، بیوی الگ مگن ہے۔ آج اپنی اپنی دنیا میں لوگ مگن ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم قریب والوں سے دور ہو چکے ہیں اور دور والوں سے قریب ہو چکے ہیں۔ بیوی بغل میں ہیں، بچے بغل میں ہیں، کچھ پتہ نہیں، اس کی خبر نہیں ہے، لیکن جو دور ہیں اس کی خبر کو آج ہم لے رہے ہیں، اس کی خبر کو ہم آج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے، ساری خبر آج ہم رکھتے ہیں، لیکن گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہماری بیوی کیسی ہے، ہمارے بچے کیسے ہیں، ہمارے والدین کیسے ہیں، اس کی کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم قریب ہوں، اپنے گھر والوں سے قریب ہوں، لیکن آج تعجب کی بات ہے کہ ہم دور والوں سے قریب ہیں، اور جو بغل میں بیوی ہے، بچے ہیں، آج ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ الرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اسی طرح عورت بیوی اپنے شوہر کے گھر اور اپنی اولاد کے ذمہ دار ہے۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر شخص کے بارے میں، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں توجہ دیں، اپنے گھر کی ذمہ داری کو سمجھیں، اس کی خبر حاصل کریں، اپنی بیوی بچوں پر دھیان دیں، نہ کہ باہر دھیان دیں اور باہر کی خبر لیں لیکن اپنے گھر کی خبر نہ لیں۔ پہلے خبر اپنے گھر کے لینی چاہیے، اس کے بعد سب کا نمبر آتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے اجنبی مرد عورت کے تعلقات بڑھنے لگے ہیں، زیادہ ہونے لگے ہیں۔ آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے اجنبی اپنا ہو رہا ہے اور اپنا اجنبی ہو رہے ہیں۔ آج ہم اسی کے ذریعے قریب والوں سے دور ہو رہے ہیں اور دور والوں سے قریب ہو رہے ہیں، اسی میڈیا کے ذریعے۔ آج دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر فیس بک کے لے لیجئے آپ، لڑکی ہے لڑکا بن کے بات کر رہی ہے، ایک لڑکا ہے لڑکی بن کے بات کر رہا ہے، دونوں آپس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، آخر میں پتہ چلتا ہے کہ جس سے ہم بات کر رہے تھے وہ تو لڑکا نکل گیا، تو اس میں چیٹ بھی ہوتا ہے، دھوکہ بازی بھی ہوتی ہے، اور کبھی یہ واقعہ صحیح بھی ہو جاتا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور آخر تک یہ نوبت پہنچ جاتی ہے شادی تک۔ لیکن جب شادی نہیں ہوتی ہے، دونوں کے والدین راضی نہیں ہوتے ہیں، تو پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، خودکشی تک یہ معاملہ چل جاتا ہے۔ تو آج ایسا ہو رہا ہے، یہ فتنہ ہے سوشل میڈیا کا۔ اسی طرح اس سوشل میڈیا کا چھٹا نقصان یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا آج ہماری عبادات میں، آج ہمارے سماجی کام میں ریاکاری پیدا کر رہا ہے۔ آج ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، عبادات ہو، دعوت و تبلیغ ہو، سماجی کام ہو، رفاہی کام ہو، آج اس میڈیا نے ہماری عبادات میں، ہماری دعوت و تبلیغ میں، ہمارے سماجی کام میں
ہمارے رفاہی کام میں ریاکاری پیدا کر دیا ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کچھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں، رفاہی کام، سماجی کام، ان کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا بھی تصویر آ جائے، ہم بھی مشہور ہو جائیں، ہمارا بھی نام اخبار میں آ جائے، تاکہ لوگ جانیں کہ ہاں یہ تو خدمات کرنے والا ہے، یہ تو غریبوں کی مدد کرنے والا ہے۔ تو آج اس میڈیا نے ہماری عبادات میں، ہمارے سماجی کام میں ریاکاری پیدا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دینی خدمات انجام دیں، سماجی خدمات انجام دیں، لیکن ہم ریاکاری میں مبتلا نہ ہوں، جیسا کہ آج کا زمانہ ہے۔ آج لوگ اسی میڈیا کے ذریعے دین کے نام پر بے دینی کو پھیلا رہے ہیں، بے حیائی، بے شرمی پھیلا رہے ہیں۔ تو آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اسی میڈیا کے ذریعے صحیح دین کو پھیلائیں، خدمات کو انجام دیں، لیکن ہاں شیطان سے بچیں، ریاکاری سے بچ جائیں۔ ریاکاری پیدا نہیں کرنا ہے، دینی خدمات کو انجام دیجئے، بہت اچھی چیز ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کے ذریعے اب فتنے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا ہے، بلکہ خلوص سے دل سے اللہ کے لیے کام کو انجام دینا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا 7واں نقصان یہ ہے کہ اس کے ذریعے فتنہ و فساد، قتل و غارت گری کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے ویڈیو بھیج دیا، شیئر کر دیا کہ ایک غیر مسلم مسلمان کو مار رہا ہے، ویڈیو بنایا اور ویڈیو بنانے کے بعد شیئر کر دیا۔ اب یہ ویڈیو سارے لوگ دیکھ کر بھڑک گئے، اب یہ ویڈیو پورے شہر میں، پورے محلے میں پھیلتے پھیلتے پورا ملک میں پھیل گیا۔ اب جو لوگ تحقیق کرتے نہیں ہیں، پتہ لگاتے نہیں ہیں یہ ویڈیو غلط ہے یا صحیح ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس میں مخالفین کو موقع مل جاتا ہے بھڑکانے کا۔ تو مخالفین لوگ ویڈیوز کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں، اور یہاں تک کہ فتنہ فساد تک نوبت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ مار کاٹ تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، آپس میں مار کاٹ شروع ہو جاتا ہے، قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک ویڈیو کے ذریعے لوگ فتنہ فساد برپا کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ویڈیو ہمارے پاس آئے، ہمارے خلاف ہو یا ہماری تائید میں ہو، اس کی ہم پہلے تحقیق کر لیں، تفتیش کر لیں واقعی میں یہ ویڈیو صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تب اس کے بعد ہم شیئر کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ منافقین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ان کے پاس خبر پہنچتی ہے کس چیز کی، امن کی یا خوف کی، تو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں۔ لیکن انہیں ہونا کیا چاہیے، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پہلے پھیلانے سے پہلے اس خبر کو اللہ کے رسول کی جانب یا حاکم وقت کی جانب پھیر دیں، وہاں لوٹا دیں، اور وہ اس کو سمجھیں گے، غور کریں گے، اس کے بعد وہ لوگ اس سے مسئلہ نکالیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے فاسق و فاجر آدمی لے کر، تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، اس کی چھان بین کر لو، اس کے بعد اس کو آگے پھیلاؤ۔ تو ہمارا طریقہ، ہمارا اصول یہ ہونا چاہیے سوشل میڈیا کے تعلق سے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا 8واں نقصان یہ ہے کہ آج ہر غیر لوگ، ہر ناقابل آدمی لوگ حکومت کے خلاف، دین کے خلاف بول رہا ہے۔ چونکہ آج میڈیا میں آنا بڑا آسان ہے، تو آج ہر لوگ جس کو پتہ نہیں ہے، جس کو صحیح طریقے سے دین کا پتہ نہیں ہے، جو صحیح طریقے سے اپنے گھر کی ذمہ داری کو نبھاتا نہیں ہے، آج وہ بھی آدمی دین کے خلاف بول رہا ہے، آج وہ بھی آدمی حاکم وقت کے خلاف بول رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے لوگ میڈیا میں آنے کے لیے لوگ کوششیں کرتے تھے، بڑی مشکل سے لوگ میڈیا میں آتے تھے اور صحیح بیانات پیش کرتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج ہر غیر لوگ، آج ہر طرح کے لوگ میڈیا میں آ رہے ہیں اور اپنے بیانات کو پیش کر رہے ہیں، حکیم وقت کے خلاف، حکومت کے خلاف، اور اس طرح وہ دین کے خلاف بھی بول رہے ہیں، دین کے نام پر بے دینی کو پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ ہے سوشل میڈیا کے نقصانات۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے پرہیز کریں
اور صحیح جو اس کے جو فوائد ہیں اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور غلط چیز سے ہم پرہیز کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔